چند فضائل معاویہ رضی اللہ عنہ کے. کہتے ہیں کہ بہت فراخ دل اور سخی انسان تھے، خاص طور پر اہل بیت اور صحابہ کے حق میں. متحمل مزاج تھے، بردبار تھے. قبیصہ نے جابر سے کہا کہ میں معاویہ بن ابو سفیان کے ساتھ رہا، میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو بردباری اور تحمل میں ان سے زیادہ بھاری ہو، جہالت اور لڑائی میں ان سے زیادہ سستی کرنے والا ہو. یعنی ان میں جہالت بھی نہیں تھی اور سستی بھی نہیں تھی، اور کام کو ٹھہر ٹھہر کر کرنے میں کوئی ان سے بڑھ کر ہو. یہ بھی ایک بہت اہم کوالٹی ہوتی ہے کہ کتنا بھی رش ہو پھر بھی انسان آرام سے کام کرے، آرام سے بات کرے، پرسکون رہے. کیونکہ جب ہم اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں نا، پینک ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، تو کام خراب کر دیتے ہیں، تعلقات خراب کر دیتے ہیں. تو کوشش یہ کیجیے، یعنی کہ جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا، ایک وقت میں کتنے ہی کام آ جاتے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. تو اس وقت اگر آپ واقعی اپنے کاموں میں کوالٹی چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو پہلے ٹھنڈا کر لیں کہ کرنا تو ہے. خاص طور پر جب بچے چھوٹے ہوں، سب کو اسکول بھیجنا ہو صبح، تو پھر کیا ہوتا ہے، صبح صبح ہم گھر میں کس قدر شور ہنگامہ کر دیتے ہیں. خصوصاً مائیں ہی کرتی ہیں نا. بچے اگر ناشتہ نہیں کر رہے، کوئی بےچارے وہ سو کے اٹھے ہوتے ہیں، ان کو بعض بچوں کو جلدی بھوک نہیں لگتی جب تک کھیلے کودے نہ ہو، بھوک نہیں لگے. ہمیں تو جلدی کرو جلدی کرو، لیٹ ہو گئے. آپ آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹائم دیکھیں اور دیکھیں کتنے منٹ باقی ہیں، یا کچھ اور جملے اختیار کر لیں. یعنی بجائے پریشرائز کرنے والے جملوں کے اور خوف زدہ کرنے والے جملوں کے اپنے جملے بدل لیں. کام وہی ہوگا، بات وہی ہوگی، طریقہ فرق ہوگا. شدت سے بھی وہ کھا نہیں لیتے، وہ پھر بھی ادھر ادھر کر دیتے ہیں، کیونکہ جب ان کی طلب ہی نہیں تو وہ بیچارے کیا کریں گے. پھر بعض اوقات آپ دیکھیے بچے اس ایج میں بہت امیجنیٹو ہوتے ہیں، وہ کھانا دیکھتے ہیں، وہ اس میں غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کی ساری کریٹیوٹی مار دیتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کے. یہ کیا دیکھ رہے ہو تم، یہ روز کبھی نہیں دیکھی بریڈ. بھئی وہ اپنا کوئی ڈیزائن بنائے ہوئے ہے اور اس کے مطابق اس کی کانٹ شیٹ کر رہا ہے. وہ بچے ڈفرینٹ جگہوں سے بائٹ لے کے اس کے وہ ڈیزائن بنا رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، اور ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا، ہم بس اپنے دھن میں ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے ہمیں کیا مشکل ہے، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ اس وقت کس سچویشن میں ہے. تو اسی لیے تو جوتے پہننے لگے کہ تو وہاں انہیں کچھ اور کھیل نظر آ جائے گی، کہیں اور ہوں گے تو وہ انگلیوں سے کبھی ادھر ادھر کچھ کر رہے ہوں گے، اور ہمیں یہ سب چیزیں فضول لگ رہی ہوتی. حالانکہ یہ بھی ان کی ایک لرننگ ہوتی ہے، اس میں ان کو اسپیس دینی چاہیے، اور اس کے لیے طریقہ کچھ کریں. ذرا آپ بھی جلدی اٹھ جائیں اور تھوڑا ان کو بھی ارلی سلانے اور ارلی اٹھائیں تاکہ وہ یہ سب کھیل کود کر لیں جانے سے پہلے. وہ تھوڑا سا ہی تو ٹائم ہوتا ہے جو صبح میں انہیں آپ کے ساتھ اسپینڈ کرنا ہوتا ہے، تو اس کو کوالٹی ٹائم بنائیں بجائے لڑنے جھگڑنے کے. تو بہرحال حضرت معاویہ کی بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے کام کرتے تھے. حالانکہ جس شخص پر حکومت کی ذمہ داری ہو اور فار دا لانگیسٹ ٹائم 30 ایئرز وہ آرام سے کام کرے، تو اور جس کی اتنی مخالفتیں بھی ہوں اور اتنے ہنگامے فتنے بھی ہوں، اور پھر بھی اس کے اندر ایک ٹھنڈک ہو، ایک کامیابی کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے. تو زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پینک سے باز آ جائیں. پھر متواضع بھی تھے. معاویہ ابن زبیر ابن عامر کے ہاں گئے. ابن عامر تو ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے، لیکن ابن زبیر نہیں کھڑے ہوئے. معاویہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ کے بندے اس کے سامنے کھڑے رہیں، اسے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے. یعنی اپنی تعظیم کروانا اور اپنے لیے استقبال کی توقع رکھنا، اور ان چیزوں سے انسان کو بے نیاز ہونا چاہیے. پھر اسی طرح وہ یاد ہوگا کہ ابن عباس نے انہیں ٹوکا تھا کہ آپ سارے کونوں کا کیوں استلام کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کعبہ کے تو سارے کونے اس کے حقدار ہیں کہ سب کو چھوا جائے. تو انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. معاویہ کہنے لگے آپ نے سچ کہا. حالانکہ ابن عباس چھوٹے تھے عمر میں ان سے، کہنے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اپنی بات چھوڑ دی. اسی طرح ازواج مطہرات سے نصیحت طلب کرتے. معاویہ نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہو لیکن زیادہ نہ ہو، اور بڑے کام کی بات کی. جب ایک ہی پوسٹ میں 10 باتیں لکھ دیتے ہیں نا، کوئی نہیں پڑھتا اس کو، یا پہلی 2-3 پڑھ لیتے ہیں اور ختم. ہارڈلی کوئی ہوگا فیو % جو ساری بات پڑھے. تو خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہو اور دلیل والا ہو، سالڈ ہو، چاہے چھوٹی بات ہو. تو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ مجھے چھوٹی سی نصیحت چاہیے. ابھی جو میں نے کہا نا، ایک جملہ کہیں اور فل سٹاپ لگا دیں، بس وہ زیادہ افیکٹو ہوگا، یاد بھی رہے گا. تو حضرت عائشہ نے حضرت معاویہ کو لکھا سلام علیکہ اما بعد. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا
اللہ اس سے لوگوں کی تکلیف دور کر دے گا. جو شخص اللہ کو راضی کرنا چاہے گا لوگوں کو ناراض کر کے، یعنی کہ لوگ اس پہ خوش نہیں، لیکن ایک انسان اللہ کی خاطر وہ کام کر رہا ہے، اللہ اس سے لوگوں کی تکلیف دور کر دے گا. یعنی لوگ جو اس کو پریشان کرے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ انہیں ان کے سپرد کر دے گا، پھر وہ جیسے چاہیں ان سے کھیلیں. والسلام علیکم، بات ختم. بس ایک ہی بات کی نصیحت کی. مراد کیا تھی؟ کیونکہ خلیفہ تھے نا، کہ تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو نہیں ناراض کرنا. اور بہت ہی کام کی. تو نصیحت بھی کسی کو وہی کرنی چاہیے جو اس کی ضرورت کی ہو، ریلیونٹ ہو. پھر اسی طرح لوگوں کی ٹوہ میں نہیں لگتے تھے، تجسس نہیں کرتے تھے. یہ بھی ایک کامیاب لیڈر کی علامت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے اندرونی معاملات کے پیچھے نہیں پڑتا. مثلاً آپ کہیں کسی ادارے کے منتظم ہیں تو جاسوسی مت کرائیے. اچھا آپ ذرا دیکھ کے آئیے فلاں کیا کر رہا ہے، اچھا فلاں نے یہ کیا تھا، ادھر سے پوچھ ادھر سے پوچھ. نہیں، کسی سے جو پوچھنا ہے آپ سامنے پوچھیے، تجسس نہیں کیجیے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی بات سنی ہے جس سے اللہ نے مجھے نفع پہنچایا ہے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ اگر تم لوگوں کے معاملے میں شک و شبہ کے پیچھے لگو گے تو تم لوگوں کو خراب کر دو گے. میں ان کے معاملے میں شک و شبہ کے پیچھے نہیں لگتا کہ ان کو خراب کر دوں. یعنی میں اپنی رعایا کے بارے میں جاسوسی نہیں کرواتا، کیونکہ لوگوں کے اندر خرابیاں تو ہوتی ہیں، پھر وہ خرابیاں کبھی ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں کبھی نہیں بھی ہوتی. تو جب تک کوئی چیز سامنے نہیں آ رہی ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو. اسی طرح بچوں کے معاملے میں بہت تجسس نہیں کرنا چاہیے. ان کی چیزیں اٹھا اٹھا کے دیکھنا، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، آپ کو کیا پتا، معلوم نہیں وہ چیز کہاں سے کس وجہ سے وہاں رکھی ہوئی آ گئی ہے. اگر آپ نے ان سے کچھ پوچھنا ہے تو ان کے سامنے بیٹھ کے پوچھے کہ بھی یہ کیا چیز ہے. بچے کے بیگ میں کوئی چیز آ گئی، ہو سکتا ہے کسی بچے نے بھول کے اپنا سمجھ کے اس کے بیگ میں ڈال دی ہو. آپ یہ نہ کہ تم چور ہو، چوری کی ہے نا، یا یہ کہاں سے لی، نہیں، آپ اسی سے پوچھے کہ یہ تمہاری تو نہیں، کہاں سے آ گئی ہے، کیا ہوا، تو وہ خود آپ کو بتائے. اسی طرح شوہر کے معاملات میں بھی بہت تجسس نہ کریں کہ کس کس کا میسج ہے فون پر، اور اللہ کی کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے تو آپ پھر آرام سے بات کریں کہ دس از رانگ، یہ نہیں ہونا چاہیے. شوہر کو بھی آپ خیر خواہی سے نصیحت کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ چھپ چھپ کے کرتے ہیں نا تو وہ پھر بعض اوقات غلط یا بعض اوقات ادھوری معلومات ہوتی ہیں یا بعض اوقات پریشان کن معلومات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے معاملات اور بگڑ سکتے. اور خصوصاً اگر آپ کسی کے ذریعے کو تجسس کروا رہے ہیں نا تو ہو سکتا ہے وہ کوئی غلط ہی بات آپ کو آ کے بتا رہا ہو اور وہ آپ کے معاملے کو خراب کر دے. اور اگر آپ کی آنکھیں بھی کچھ دیکھیں نا تو بعض اوقات ہر آنکھ دیکھی ہوئی چیز بھی درست نہیں ہوتی، کیونکہ ہماری آنکھ بھی ہر وقت ایک طرح نہیں دیکھ رہی ہوتی، کمی بیشی ہو جاتی ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں بھی انسان کو اللہ پہ بھروسہ کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ان معاملات کو، حالات کو درست کر دے. کیونکہ جب ہم معاملے بہت سے اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں نا، خصوصاً وہ جو ہم ٹھیک کر نہیں سکتے، تو پھر اور ہی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر اسی طرح ان کو اپنی آخرت کی بھی فکر تھی، اور اس معاملے میں بھی بعض روایات ملتی ہیں. اپنی موت کو یاد رکھنے والے تھے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے معاویہ بن ابی سفیان کے دوران خطبہ یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو آپ کی عمر 63 سال تھی، 63. عمر کا انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی 63 تھی، اور معاویہ نے کہا میں بھی اب 63 کا ہو گیا ہوں. یعنی ان کو اپنی آخرت کی اور اپنی موت کی فکر تھی. پھر اسی طرح جب وہ حضرت حسین بن علی سے ملاقات کرتے تو کہتے کہ رسول اللہ کے بیٹے کو مرحبا ہو، اور انہوں نے حضرت حسن کے لیے 3000 درہم کا حکم جاری کیا وظیفے کا. اسی طرح معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن بن علی صلوات اللہ علیہ کی زبان یا ہونٹ چوستے ہوئے دیکھا، اور اس زبان یا ہونٹ کو عذاب نہیں دیا جائے گا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہو. یعنی ان کا حسن ظن تھا حضرت حسن کے بارے میں، اگرچہ ان کے باہم اختلافات بھی ہوئے، اس کے باوجود جو ان کا مقام تھا وہ اپنی جگہ. یزید بن جاریہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ انصاری لوگوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور موضوع بحث پوچھنے لگے کہ کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے. لوگوں نے بتایا ہم انصار کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. معاویہ نے کہا کیا میں بھی تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے ایک حدیث نہ سناؤں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. لوگوں نے کہا کیوں نہیں امیر المومنین. انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو انصار سے محبت کرتا ہے
اللہ عز و جل اس سے محبت کرتا ہے، اور جو انصار سے بغض رکھتا ہے اللہ عز و جل اس سے بغض رکھتا ہے. ہمارے ایک استاد تھے انصاری، ان کے نام کے ساتھ لگتا تھا، تو وہ اکثر مذاق کیا کرتے تھے کہ دیکھو میں انصار میں سے ہوں، میرا تم پر حق ہے کہ تم لوگ مجھ سے محبت کرو. تو بہرحال پھر اسی طرح یہ کہ احادیث بھی انہوں نے روایت کی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں کی، کیونکہ حدیث کی روایت میں بہت ڈرتے تھے، محتاط تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی چونکہ لوگوں کو بہت ڈراتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ احادیث نہیں بیان کرو جب تک واقعی یقین نہ ہو جائے کہ آپ نے ایک بات فرمائی. اور بعض اوقات وہ کراس چیک بھی کرتے تھے، ایک اگر کوئی ذکر کرتا تو دوسرے سے پوچھتے تھے کہ یہ بات واقعی سنی ہے تم نے یا نہیں، یا کبھی کسی کو کہتے گواہ لے کر آؤ، اور کون تھا تمہارے ساتھ یہ بات سننے والا. تو ہر ایک کی بات کو اس طرح نہیں مانتے تھے. تو کہتے ہیں کہ یہ کم احادیث بیان کرتے اور ان کلمات کو تو کم ہی چھوڑتے جو بیان کرتے ان کو پھر جمعوں کے خطبوں وغیرہ میں بھی ذکر کرتے. پھر بعض اوقات برموقع بھی احادیث بیان کرتے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو یاد رکھنے والے تھے، اس کے مطابق عمل بھی کرنے والے تھے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن سفیان سے سنا، آپ ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے، مؤذن نے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو معاویہ نے اسی طرح جواب دیا اور ساری اذان کا. اور آخر میں جب مؤذن اذان کہہ چکا تو آپ نے کہا لوگو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی جگہ سنا، یعنی آپ ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، جب مؤذن نے اذان دی تو آپ یہی فرما رہے تھے جو تم مجھے کہتے ہوئے سن رہے ہو، یعنی اذان کا جواب دینا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک موقع پر جب رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ معاہدہ ختم ہونے کی مدت سے پہلے ہی قریب فوجیں جمع کرنی شروع کر دی کہ جو ہی مدت ختم ہوگی تو یہ اٹیک کر دیں گے. تو اتنے میں ایک صحابی تھے عامر ابن ابسہ، وہ گھوڑے پر چاروں طرف یہ کہتے ہوئے گھومنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اسے مدت گزرنے سے پہلے یا ان کی طرف سے عہد شکنی سے پہلے اس کی گرہ کھولنی اور بند نہیں کرنی چاہیے، یا معاہدے کو پھینکے تو برابری کی سطح پر پھینکے. جب معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ حدیث معلوم ہوئی تو انہوں نے فوجیں پیچھے کر لی، یعنی حدیث سن کے اپنا طرز عمل بدل لیا. یہ حدیث آپ تفسیر میں بھی پڑھتے ہیں جس میں دشمنوں کے ساتھ معاہدے کی پابندی اور عہد کی وفا کی بات آتی ہے. پھر اسی طرح ابو مریم ازدی سے روایت ہے کہ میں معاویہ کے پاس گیا، انہوں نے کہا اے ابو فلاں خوب آئے ہو. اور یہ جملہ ما انعمنا بک عرب بطور استقبال خوش آمدید کی استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ تمہارا آنا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہارا آنا سر آنکھوں پر. میں نے عرض کیا کہ میں ایک حدیث ہے جو آپ کو بتانے آیا ہوں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ عز و جل جس شخص کو مسلمانوں کے امور کا والی بنائے یعنی ذمہ دار بنائے، پھر وہ ان کی ضروریات اور اس کی حاجت مندی اور اس کی فقیری میں اس سے ملنے سے گریز کرے، یعنی اس کی ضرورت کے وقت اس کے کام نہ آئے، تو اللہ بھی اس سے اس کی حاجت، اس کی ضرورت اور اس کے فقر میں حجاب فرما لے گا. یہ سن کر معاویہ نے لوگوں کی ضروریات کی فراہمی پہ مامور کر دیا کہ یہی پتہ کرتا رہے کہ کون کس چیز کا ضرورت مند ہے اور اس کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ حکمرانوں سے غیر ضروری توقعات بھی رکھ لیتے ہیں جو کہ ان کے بس میں نہیں ہوتی پوری کرنی، اور جب وہ پوری نہیں کر سکتے تو ان سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ ہماری ضرورت پوری نہیں کرتے، حالانکہ وہ ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہوتا. اسی طرح ایک دفعہ یہ طواف کر رہے تھے، پھر یہ کعبہ کے اندر گئے تو انہوں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی تھی کعبہ کے اندر؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں تھا لیکن میں نے بلال سے پوچھا تھا. پیچھے حدیث گزر چکی ہے ابن عمر کے فضائل میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے 2 ستونوں کے بیچ میں نماز پڑھی تھی. تو بہرحال جب معاویہ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بھی پوچھ کر 2 ستونوں کے بیچ میں ہی نماز پڑھی اور آپ کی پیروی کی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنی بہن سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے بارے میں سوال کیا. انہوں نے ایک دفعہ اپنی بہن سے پوچھا ام حبیبہ سے کہ یہ بتاؤ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کپڑوں میں نماز پڑھ لیتے تھے جن میں آپ جنابت سے ہوتے تھے جنابت کے بعد؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر اس میں نجاست نہ لگی ہو تو اسی لباس میں نماز پڑھ لیتے تھے. اس سے اس بات کا بھی رد ہو جاتا ہے نا کہ جو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ پیریڈز کے بعد پھر بستر بھی دھو اور ہر چیز دھو اور اس کپڑے کو دوبارہ نہیں پہن کے نماز پڑھ سکتے. بعض اوقات شادیوں یا پارٹی ڈریس کو اگر پیریڈز میں پہن لیا جائے تو بعد میں لوگ اس کو پہن کے نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے کہ نہیں یہ وہ پیریڈز میں پہنا گیا. نہیں، اگر اس میں کوئی اسپاٹنگ نہیں ہوئی تو خالی پیریڈز میں یا جنابت کی حالت میں کسی کپڑے کے پہننے سے وہ کپڑا نجس نہیں ہو جاتا. ٹھیک ہے، یہ کبھی سنی آپ نے بات کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیریڈز والا ہے تو اس کو
پہلے وہ چٹیا باندھتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی دھو ڈالو اور یہ بھی دھو دو اور جراب بھی دھو دو، اور ہر چیز دھونے کے لگ جاتے تھے، زندگی مشکل بنا لیتے. تو ایسی کوئی چیز نہیں، الا یہ کہ کوئی نجس چیز لگی ہوئی ہو. پھر دوسرے صحابہ سے بھی حدیث سنا کرتے تھے، اس کا بھی شوق رکھتے تھے. عبد الرحمن بن شبل الانصاری کہتے ہیں کہ معاویہ نے ان سے کہا جب تم میرے خیمے کے پاس سے گزرو تو کھڑے ہو کر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث سنانا. انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، کہ قرآن پڑھا کرو، اس میں غلوب نہ کرو، اس کے معاملے میں سنگ دل نہ ہو جاؤ، اسے کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ، یعنی کمائی کا ذریعہ نہ بناؤ، اور اس سے کثرت حاصل نہ کرو، یعنی اپنے مال و دولت میں اضافے کا ذریعہ نہ بناؤ. پھر اسی طرح جب یہ دمشق میں تھے تو معاویہ ان کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود حضور سے سنی ہو، اور اس میں آپ کے اور حضور کے بیچ میں کوئی واسطہ نہ، یعنی ڈائریکٹ جو آپ نے سنی. اور اس سے بھی آپ دیکھیں نا صحابہ کے اندر کتنا شوق تھا کہ وہ ان تک پہنچتے تھے جو ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے تھے. تو بہرحال حضرت انس نے جواب دیا کہ ایمان یمن میں ہے، ایمان یمن میں، یعنی یمنیوں کے اندر ہے. الایمان یمان ہاکذا الی لحم و جزام، اسی طرح لحم اور جزام تک. پھر اسی طرح بیماری میں بھی حدیث کو یاد رکھنے والے تھے. ایک دفعہ ان کی پشت پر کوئی زخم ہو گیا تو ان کے پاس ایک طبیب تھا جو ان کا علاج کر رہا تھا، تو تکلیف ہو رہی تھی تو اس کا اظہار کر رہے تھے. تو بہرحال اس موقع پر یہ انہوں نے حدیث سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے جسم میں کوئی بھی تکلیف ہو تو وہ اس کی غلطیوں کا کفارہ بن جاتی ہے. کوئی سر درد ہو، کوئی جسم میں درد ہو، کوئی بیماری ہو تو بھی کفارہ ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ خطیب بھی تھے اور انہی کے اچھے سرمنز جو تھے وہ ڈیلیور کرتے تھے. اور اچھا لیڈر جو ہوتا ہے وہ اچھا کمیونیکیٹر بھی ہوتا ہے، یعنی اپنا مدعا بھی لوگوں کو بیان کرتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عموماً جب الیکشنز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں تو لوگ کس کو ووٹ دیتے ہیں؟ جس کی سپیچ ان کو عموماً زیادہ اپیل کرتی ہے. حج کے موقع پر بھی خطبہ دیتے. حج کے موقع پر انہوں نے ایک دفعہ نصیحت کی تھی کہ اللہ کی قسم ہے گروہ عرب، اگر تم اپنے نبی کی لائی ہوئی شریعت پہ قائم نہ رہے تو دوسرے لوگ تو زیادہ ہی اس پر قائم نہ رہیں گے، یعنی تم دوسروں کے لیے ایک مثال بنو. پھر اسی طرح ایک اور موقع پر انہوں نے ممبر پر آئے تو بالوں کا ایک گچھا پکڑا ہوا تھا جیسے وگ ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اب یہود کے سوا کوئی اس کو نہیں پہنتا، تو اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام زور رکھا ہوا تھا، الزور، جھوٹ اور فریب، یعنی مصنوعی بال اپنے اوپر لگانا کیا ہے؟ جھوٹ اور فریب. پھر اسی طرح لوگوں کو تفرقہ بازی سے بھی ڈراتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے درمیان اختلافات بھی ہوئے، اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے ایمان کے بارے میں بھی گواہی دی تھی. یعنی اختلاف اپنی جگہ، لیکن بہرحال دونوں اپنی جگہ درست بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ زیادہ درست ہو سکتے ہیں، معاویہ کم ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر بھی ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینے کے لیے کہتے تھے، اور حضرت علی کہتے تھے کہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ان کی خلافت قائم نہ ہو جائے. ان کے بارے میں عبداللہ بن مبارک کا قول ہے کہ کسی نے پوچھا کہ معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبد العزیز، تو انہوں نے کہا کہ وہ غبار جو معاویہ کی ناک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے سے داخل ہوا وہ عمر بن عبد العزیز سے 1000 گنا بہتر ہے. یعنی آپ کی صحبت کا شرف جس کو بھی ملا اس کا بہرحال اپنا ایک مقام ہے. پھر اسی طرح معافہ بن عمران جو ابن مبارک کے استاد تھے، وہ سفیان ثوری ان کو یاقوتۃ العلماء کہتے تھے. ان کے سامنے کسی نے حضرت معاویہ کی بات کی تو کچھ ناراض ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کسی پر قیاس نہ کرو، یعنی آپ کے ساتھی آپ کے ساتھی ہیں. معاویہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، آپ کے ساتھی تھے، آپ کے سسرالی رشتہ دار تھے، آپ اللہ کی وحی پر امین تھے. پھر انہوں نے کچھ احادیث بھی روایت کی ہیں. جو حدیث ہے نا کہ مؤذنوں کی گردنیں قیامت کے دن سب سے لمبی ہوں گی، وہ انہی کی روایت ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور حدیث روایت کی کہ آپ نے فرمایا کہ رکوع اور سجدے میں مجھ سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ میں تم سے پہلے جس قدر بھی جلدی رکوع میں جاؤں گا تم اس کو پالو گے جب میں سر اٹھاؤں گا، بے شک میرا جسم کچھ بھاری ہو گیا. اچھا یہ بھی آپ ذرا سب دھیان سے سنیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام جو ہوتا ہے وہ عمر میں بڑا ہوتا ہے یا جسم میں بھاری ہوتا ہے، جو پیچھے مقتدی ہیں وہ بہت سمارٹ پرتیلے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے انہیں اکیلے میں جلدی نماز پڑھنے کی عادت ہوتی ہے،
اب وہ امام آرام سے نیچے سجدے کو جا رہا ہے، وہ اس سے پہلے پیچھے والے چلے جاتے ہیں. تو اس طرح نماز نہیں ہوتی. تو جب آپ کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں کہ جو اٹھنے اور بیٹھنے میں سلو ہو، تو اسی طرح آہستہ آہستہ اٹھے، اس سے پہلے سجدہ نہ کریں، کیونکہ اس سے منع کیا گیا. اسی طرح لیلۃ القدر سے متعلق بھی ان کی روایت ہے، اور وہ جو مشہور روایت ہے نا، جو ہم اکثر کوٹ کرتے رہتے ہیں دین کا علم سیکھنے سے متعلق، تو من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم ویؤتی اللہ، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے. اور اسی طرح اعمال کے متعلق ایک روایت ہے، اور معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال صالح کی مثال برتن کی سی ہے، جب برتن میں نیچے اچھا ہوگا تو اوپر بھی اچھا ہوگا، اور جب نیچے خراب ہوگا تو اس کا اوپر بھی خراب ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی ایمان اچھا ہوگا تو عمل بھی اچھے ہوں گے. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہماری نیت بہت اچھی ہے، کام خراب کر کے کیا کہتے ہیں، نیت بہت اچھی ہے. تو میرے والد ہمیشہ کہتے تھے کہ نیت کا پتہ تو عمل سے ہی چلتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات. پھر اسی طرح سفارش کے بارے میں جو ایک مشہور حدیث ہے کہ آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا سفارش کیا کرو کہ تم اجر دیے جاؤ گے، وہ بھی انہی کی روایت ہے. اسی طرح سچائی سے متعلق مانگنے سے بچنے کے بارے میں ان کی بھی ایک حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر قسم کھا کے مجھ سے کوئی مانگتا ہے تو میں اسے دے دیتا ہوں، لیکن یہ مال اس کے لیے حلال نہیں، اس میں برکت نہیں ہوگی اس کے لیے. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدثنا الحسن بن بشر حدثنا المعافی عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملیکۃ قال اوتر معاویۃ بعد العشاء برکعۃ وعنده مولى لابن عباس فاتى ابن عباس فقال دعه فانه قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے حسن بن بشر نے روایت کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے معافی نے، وہ کہتے ہیں عثمان بن اسود نے، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا. ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے عشاء کے بعد ایک وتر پڑھا، ایک رکعت پڑھی، اور ان کے پاس ابن عباس کے غلام قریب بھی تھے، تو وہ ابن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ معاویہ نے ایک رکعت وتر پڑھا ہے تو وہ ابن عباس کے پاس آ گئے کہ یہ دیکھیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں دعہو، ان کو چھوڑ دو، فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ رہے ہیں، یعنی وہ آپ کے ساتھی ہیں. اگلی روایت پڑھ کے تھوڑی سی مزید اس پہ وضاحت کریں گے. حدثنا ابن ابی مریم حدثنا نافع بن عمر حدثني ابن ابی ملیکہ قیل لابن عباس هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدہ قال انه فقیہ. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے سعید ابن ابی مریم نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں ہم سے نافع بن عمر نے کہا. ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں قیل لابن عباس، ابن عباس سے کہا گیا، کسی نے کہا هل لك في امیر المؤمنین معاویہ فانه ما اوتر الا بواحدہ، کیا تم امیر المومنین معاویہ پر کچھ اعتراض رکھتے ہو؟ ان کو امیر المومنین کیوں کہا جاتا تھا، اور یہ امیر المومنین کا لقب کب سے شروع ہوا، کس نے شروع کیا، کچھ پتا؟ حضرت عمر کے دور میں، کیونکہ حضرت ابو بکر جو تھے ان کو کیا کہا گیا، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہیں کیا کہا گیا، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت لمبا ہو گیا، تو اس پر پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ امیر المومنین کا. تو حضرت عمر پہلے شخص تھے جن کو امیر المومنین کہا گیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا امیر المومنین عمر بن خطاب، امیر المومنین عثمان، امیر المومنین علی. تو پھر امیر المومنین اور معاویہ کے لیے بھی یہی لقب استعمال ہو رہا ہے کیونکہ وہ خلیفہ تھے. فَإِنَّهُ مَا أَوْتَرَ إِلَّا بِوَاحِدَةٍ، کیونکہ انہوں نے ایک ہی وتر پڑھا ہے. تو کیا آپ کے دل میں کچھ ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ قال، ابن عباس نے کہا انہ فقیہ، تو کیا ہوا، وہ مجتہد ہے، فقیہ ہے. تو جو فقیہ ہوتا ہے وہ علم کی بنا پر ایک رائے اختیار کرتا ہے. تو ایک فقیہ دوسرے پر اعتراض نہیں کرتا، اوپینین فرق ہو سکتا ہے لیکن ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں، اور یہ دین کی وسعت ہوتی ہے. ہمارا حال کیا ہے کہ ہم دین میں جب کوئی ایک چیز پکڑ لیتے ہیں نا، بچپن سے اگر ہم نے 3 وتر پڑھے نا، نہ ہم زیادہ کریں گے نہ ہم کم کریں گے، دوسری رائے کو تو غلط ہی سمجھیں گے، تو وہ غلط نہیں ہوتی. یعنی جواز یا رخصت ملتی ہے، ٹھیک ہے آپ ہر وقت ایک نہ پڑھیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ تہجد پڑھتے پڑھتے آپ اچانک دیکھتے کہ یہ تو فجر ہونے لگی ہے، تو ایک رکعت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے.
اور ایک وتر پڑھنے، 3 وتر پڑھنے کا بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں الگ پڑھ کے اور پھر 1 رکعت الگ پڑھ لیں. تو ایک وتر جو ہے اس کے پڑھنے کا جواز ہے. 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، 9 بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ ساری رکعتیں پڑھ کے آخر میں 1. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر ہر مسلمان پر حق ہے، جو 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، اور جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھے. تو اب جو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا اس کی تائید کس کی حدیث سے ہوئی؟ ابو ایوب انصاری کی حدیث سے ہوئی، اور یہ حدیث سنن نبی داؤد میں موجود ہے، ریفرنس اوپر لکھا ہوا ہے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو وتر پڑھا کرو، یعنی وتر کی نماز پڑھا کرو، اس لیے کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے. یعنی وتر کی نماز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، یعنی چاہے 1 بھی پڑھو. پھر اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے 1 نماز کا اضافہ فرمایا ہے جو نماز وتر ہے. بعض لوگ وتر کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ عشاء کا حصہ نہیں ہے. عشاء کے ساتھ کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم صبح نہیں اٹھ سکتے. عشاء تو اپنے وقت پہ پڑھنی چاہیے، وتر جو ہے وہ فجر سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تو اس کو نماز عشاء اور فجر کے درمیان کسی بھی وقت پڑھ لو، اور آخری نماز وتر ہونی چاہیے، اس کی بھی تاکید آتی ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ سے میرے دلی دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی. موت سے پہلے ان کو نہ چھوڑنا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے، چاشت کی نماز اور وتر پڑھ کے سونا. یعنی وتر نہیں چھوڑنا. پڑھ کے سونا کا مطلب کیا ہے کہ اگر صبح نہیں اٹھنا چاہتے تو وتر پڑھ کے سونا، اور جو مسلسل اٹھتے ہیں وہ پھر صبح ہی پڑھا کریں. لیکن اگر کبھی آپ نے رات کو پڑھ لیے اور پھر آپ کی رات کو آنکھ کھل گئی اور آپ نفل پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں اس میں. ایسا نہیں کہ وہ کہیں کو سٹاپ لگ جاتا اور اس سے آگے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو روزانہ تہجد کے لیے باقاعدہ اٹھتے ہیں، ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیا کریں؟ وتر تہجد کے بعد پڑھیں. دوسرے وہ جو تہجد کے لیے ریگولر نہیں اٹھتے، وہ وتر پڑھ کے سویا کریں. لیکن اگر کبھی اٹھ گئے اور دل چاہ رہا ہے کہ کچھ پڑھ لیں تو اٹھیں اور پڑھ لیں. یہ نہ سوچیں اچھا میں نے تو وتر پڑھ لی تھی اب تو شاید میری نماز نہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں. جی نفل پڑھ سکتے ہیں، رائٹ اوے 2 نفل آپ شروع کر دیں. حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن ابی التیاح قال سمعت حمران ابن ابان عن معاویہ رضی اللہ عنہ قال انکم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما رأیناہ یصلیها ولقد نہا عنہما یعنی الرکعتین بعد العصر. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن عباس نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں ہمیں محمد بن جعفر نے بیان کی، وہ کہتے ہیں ہم سے شعبہ نے، اور انہوں نے ابو التیاح سے سنا. قال سمعت حمران، وہ کہتے ہیں میں نے حمران بن ابان سے سنا. ان معاویہ، وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. قال معاویہ نے کہا انکم لتصلون صلاۃ، بے شک تم ایک نماز پڑھتے ہو. لقد صحبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. فما رأیناہ یصلیھا، میں نے آپ کو وہ نماز پڑھتے نہیں دیکھا. وَلَقَدْ نَهَا عَنْهُمَا، اور آپ نے ان سے روکا بھی ہے اس نماز سے، یعنی الرکعتین بعد العصر، عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے سے. ٹھیک ہے، تو یہ حضرت معاویہ نے حدیث روایت کی ہے کہ عصر کے بعد تم لوگ کیوں نماز پڑھتے ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جب وہ گھر آتے تھے تو 2 رکعتیں پڑھ لیتے تھے. اب بعض نے کہا کہ یہ آپ کے لیے خاص تھی، بعض نے کہا کہ اگر جلد نماز کے بعد 2 رکعتیں، جیسے ظہر کے فرض کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ایسے پڑھ لی جائیں تو کوئی حرج نہیں. جب دھوپ زرد پڑ جائے تو اس کے بعد سجدہ نہ کیا جائے، نماز نہ پڑھی جائے. حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا سوائے اس کے کہ سورج بلند ہو. یعنی اگر ابھی سورج بلند ہے، عصر ارلی ٹائم پہ پڑھی گئی ہے اور اس کے فوراً بعد رائٹ اوے کوئی شخص 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی رخصت ہے. ٹھیک ہے. ابو ایوب انصاری عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت سے پہلے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے. جب عمر کو خلیفہ بنایا گیا تو انہوں نے یہ چھوڑ دی. جب وہ فوت ہو گئے تو دوبارہ پڑھنے لگے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے، تو کہتے حضرت عمر اس پہ مارتے تھے کہ لوگ عصر کے بعد نمازیں نہ پڑھیں. ابن طاؤس کہتے کہ میرے والد ان رکعتوں کو نہیں چھوڑتے تھے.
اصل میں وہ کیوں مارتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ ڈر تھا کہ لوگ دھوپ زرد ہونے پر بھی پڑھتے رہیں گے. اور دھوپ زرد ہونے پر پڑھنا کیوں منع ہے؟ کیونکہ وہ سورج پرستوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جب سورج نکل رہا ہو یا سورج غروب ہونے کی طرف جا رہا ہو یا ہو رہا ہو، رنگ بدل جائے یا زوال کا وقت ہو، تو ان تینوں اوقات میں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ سجدہ نہیں کرنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اچھا آدھی رات کو بھی نہیں کرنا چاہیے. ایسا کچھ نہیں، کیونکہ آدھی رات کو سورج نہیں ہوتا. کبھی نظر آیا آدھی رات کو سورج؟ نہیں. تو اس لیے اس وقت نماز میں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا بعض لوگوں کا زوال کے وقت قرآن بھی نہ پڑھے، اللہ کے بندو قرآن پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ قرآن وہ سجدہ، یعنی کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں وہ ان اوقات میں سورج کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے روکا گیا ہے. لیکن اگر سورج زرد نہیں ہوا تو 2 رکعتیں پڑھنے کی رخصت ہے. ٹھیک ہے، شاید آپ کو یہ بات پہلی دفعہ پتہ چلی ہو. تو ہر روز دعا کیا کریں نا، ربی زدنی علما، اللہ نفع مند علم عطا کر. کیونکہ بعض اوقات استخارہ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی بعض اوقات آپ سفر کے لیے نکل رہے ہیں گھر سے، کیونکہ جو سفر پہ نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتا ہے یا پہنچ کے تو وہ یعنی کہ سفر کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے. تو ایسے میں پڑھا جا سکتا ہے. ہاں دیکھیں جب تاخیر ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ نہیں پڑھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض لوگ جو تھے وہ مغرب اور عصر کے آخری وقت کے بیچ میں بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، تو اس سے انہوں نے منع کیا. تو بہرحال یہ ایک اجتہادی مسئلہ تھا، اور حضرت عمر وہ بھی ایک مجتہد تھے. اور دوسری طرف حضرت ام المومنین روایت کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں یہ نماز پڑھتے تھے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امیر معاویہ نے یہ حدیث جو ہے کیوں روایت کی ہے؟ کیونکہ امیر معاویہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہم آپ کے ساتھ رہے، آپ کو پڑھتے بھی نہیں دیکھا اور آپ نے منع بھی کیا. تو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، اور حضرت عائشہ اپنی جگہ درست ہے، حضرت عمر اپنی جگہ درست ہے. تطبیق کیا ہے کہ رائٹ اوے پڑھنے کی ضرورت ہو تو پڑھ لو، بعد میں نہیں پڑھو. کچھ مشکل ہے اس میں؟ دین میں وسعت ہے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دوسرے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. کچھ کہنا چاہیں تو تھوڑی سی بات کہہ دیں. تحیت المسجد اسی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں. جی، خاص طور پہ طواف کے نفل آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت لوگ حرم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نماز. ذکر کا لفظ آیا اور مناقب کا نہیں. مناقب میں پھر وہ فضائل کی بات آ جاتی ہے نا. تو امام بخاری نے صرف ان کی احادیث یہاں روایت کی ہیں. تھوڑا سا بس فضیلت ہے کہ وہ ابن عباس نے کہا ان کو چھوڑو وہ فقیہ ہیں، یہ ان کے مقام کی بات ہے. جی، اس میں بھی دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے ایسے ٹیچرز مقرر کیے تھے کہ جن کی تنخواہیں مقرر کی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بہت وسعت ہوگی نا اسلامی سلطنت میں، اور پھر استادوں کی ایسی کمی نہیں تھی، لوگ دنیا میں لگ گئے، تو انہوں نے کہا دنیا چھوڑو، تمہاری گزران کا کچھ ذریعہ بناتے ہیں، لوگوں کو تعلیم دو. تو اس میں رخصت ہے، مگر یہ کہ قرآن ٹیچر ایسے مطالبے نہ کرے اور یعنی اس مقصد کے لیے علم حاصل نہ کرے کہ میں کل کو اس کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بناؤں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.